ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا. یہاں پہ جو وعدے کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو محبوب ہم نے وعدہ لیا، یہ کس چیز کا وعدہ تھا؟ تبلیغ رسالت کا، یعنی رب کا جو پیغام ہے وہ بندوں تک پہنچا دینا. اور کس چیز کا وعدہ تھا؟ دین حق کی دعوت. اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ دین حق کی دعوت تم لوگوں تک پہنچانا. اب اللہ نے جب یہ وعدہ لیا تو فرمایا کہ وعدہ لیا نبیوں سے، ومن کا، اور تم سے بھی وعدہ لیا. جب نبیوں کا ذکر کر دیا تو الگ سے محبوب کا ذکر کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ محبوب کا ذکر الگ سے اس لیے کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، بلکہ ساری مخلوق سے افضل ہیں. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ فخر کے طور پر میں نہیں کہہ رہا. تو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ لیا. اور کس سے وعدہ لیا؟ ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے وعدہ لیا. نبیوں کے ذکر کے بعد میں ان چند انبیاء کا ذکر الگ سے پھر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام شیخ الانبیاء ہیں. طوفان کے بعد میں آپ سب سے پہلے رسول ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ لیا، وابراہیم، اور ابراہیم سے. ان کا ذکر الگ سے اس لیے کیا کہ یہ اللہ کے خلیل ہے. وموسیٰ، اور موسیٰ سے وعدہ لیا، کیوں؟ یہ اللہ کے کلیم ہے. اللہ نے کوئی طور پر بلا کر کے ان سے کلام فرمایا تھا. وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم سے وعدہ لیا. ان کا ذکر بھی الگ سے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ روح اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی طرف کی روح سے ان کو پیدا فرمایا. ان تمام حضرات کا دوبارہ ذکر ہوا، ایک تو ان کی فضیلت کی وجہ سے، دوسرا اس لیے کہ یہ صاحب شریعت نبی ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہے. اب یہ جو وعدے کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس وعدے کے بارے میں سوال کرے گا. اور یہ وعدہ کیسا تھا اس کا ذکر میں نے کر دیا. بعد مفسرین فرماتے ہیں اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جس کا ذکر اللہ نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو محبوب جب خدا نے وعدہ لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس میں رسول تشریف لائیں تصدیق فرماتے اس کی جو تمہارے ساتھ میں ہے. تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور ان کی مدد کرنا. تو اس وعدے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام جو میرے آقا علیہ السلام تک بھیجے گئے، سب سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ نبی ان کی زندگی میں آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اور اپنی امت سے بھی اس چیز کا وعدہ لینا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے. ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے
کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سارے نبیوں سے پیشن گوئی فرمائی اور سارے نبیوں سے پیشن گوئی فرماتا رہا، اور قدیم سے ساری امتیں میرے آقا کی آمد کی خوشیاں مناتی رہی. یعنی آقا تشریف نہیں لائے لیکن آقا کی آمد پر وہ لوگ خوشیاں مناتے رہے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج اگر موسیٰ دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے گنجائش نہیں ہوتی. یعنی میرے آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج ہوتے نا تو میری پیروی کرتے. اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو باوجود یہ کہ آپ نبی اور رسول ہیں پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی امتی بن کر کے رہیں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک امتی حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. خود میرے آقا فرماتے ہیں کیسا حال ہوگا تمہارا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی زبردست فضیلت عطا فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں، تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کی امتی ہیں، اور حضور کی نبوت و رسالت زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مخلوق کو شامل ہے. اور اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے زمانے میں ظاہر ہوتے تو ان پر بھی فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے اور حضور کی مدد کرتے. یہ مقام اللہ کے رسول کا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے نبی الانبیاء ہونے ہی کا باعث ہے کہ شب معراج سارے نبیوں اور رسولوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور میرے آقا علیہ السلام کی آمد پر یہ سارے خوشی مناتے رہے. اب آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ نے جو وعدہ لیا تھا کن سے وعدہ لیا؟ انبیاء سے وعدہ لیا. حالانکہ نبی تو معصوم ہے، نبی تو وعدہ خلافی کرتے ہی نہیں، لیکن اللہ نے وعدہ بھی لیا. اور یہ وہ وعدہ نہیں ہے جو الستو بربکم میں لیا گیا تھا. دو وعدے ہوئے تھے. ایک وعدہ تو اللہ نے یہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ وعدہ الگ تھا. دوسرا وعدہ اللہ نے جو یہاں پہ لیا ہے یہ وعدہ الگ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ الستو بربکم یہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہاں پہ جو وعدہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کا وعدہ ہے. یعنی جس طرح تمام پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا یقین کریں، ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت پر یقین رکھنا یہ بھی لازم ہے. اور اس آیت کریمہ کے جو نکات ہیں اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا جس کا ذکر رب نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. رب ارشاد فرماتا ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے اور ان سے کافروں کے لیے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات سے وعدہ لیا ہے اور فرمایا قیامت میں ہم نبیوں سے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے نبیوں نے یہ سارا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. ایک روایت میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ قلم سے فرمائے گا تو نے میری امانت کا کیا کیا؟ تو قلم عرض کرے گا اللہ میں نے وہ امانت لوح کے سپرد کر دی. پھر قلم کانپ رہا ہوگا کہ کہیں لوح ان کی تکذیب نہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ لوح سے پوچھے گا کیا قلم صحیح کہہ رہا ہے؟ تو لوح عرض کرے گی مولا قلم نے صحیح کہا ہے، اس نے امانت میرے سپرد کر دی اور میں نے یہ امانت اسرافیل علیہ السلام کو دے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے پوچھے گا تو نے میری امانت کا کیا کیا؟ تو اسرافیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا میں نے وہ امانت جبریل علیہ السلام کو دے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے پوچھے گا تو نے کیا کیا امانت کا؟ تو جبریل علیہ السلام کہیں گے مولا وہ امانت میں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دے دی. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے پوچھے گا میری امانت کہاں گئی؟ وہ عرض کریں گے مولا ہم نے امانت تیری مخلوق تک پہنچا دی. تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ صادقین سے قیامت کے دن ان کے صدق کے بارے میں پوچھے گا کہ اے نبیوں کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ اب آپ اندازہ لگائیں جب رسولوں سے سوال ہوگا تو ہم اور تم کون ہوتے ہیں؟ جب رسولوں سے پوچھا جائے گا تو ہم اور تم کس گنتی میں ہیں اور ہمارا کیا شمار ہے؟ اب یہیں سے بندہ اندازہ لگا لے کہ قیامت کے دن جب رسولوں سے سوال ہو رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر پھر جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم سے جب پوچھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا
یہ روایت ایسی ہے کہ جو بندہ بھی سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن رسولوں سے پوچھا جائے گا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ اس روایت کو میں پھر ایک بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں قیامت کے دن جب پوچھ تاچھ ہوگی تو کیسے پوچھ تاچھ ہوگی۔ حضرت شفیہ اصبہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جسے آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہو، سمجھا ہو، جان لیا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جانا۔ یہ کہہ کر کہ حضرت ابو ہریرہ سسکیاں لے کر کے رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں حضرت شفیہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب ان کو ہوش آیا تو پھر وہ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مقام پر مجھ سے بیان کیا تھا، اس وقت ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اتنا کہہ کر حضرت ابو ہریرہ پھر سسکیاں لے کر کے رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کیا، کہا میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس جگہ پر مجھ سے بیان کیا تھا اور اس وقت میں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ پھر آگے جب بیان کرنے لگے تو سسکیاں لے کر کے رونے لگے، پھر بے ہوش ہو کر کے منہ کے بل جھک گئے۔ یعنی آگے جو بات وہ بیان کرنے جا رہے تھے وہ ایسی بات ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کی زبان سے بات نکلتی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اب جب ان کو کچھ افاقہ ہوا، کہتے میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، جب وہ ہوش آ گیا تو اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ اب آپ سوچیں قیامت کے دن صدیقین سے جب پوچھا جائے گا صدق کے بارے میں تو ہم سے کیسے پوچھا جائے گا؟ اس حدیث پاک کو بندہ سنے اور پھر اندازہ لگائے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کرتے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، کتنی زبردست یہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی، خوف سے کوئی کھڑا ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھے، گھٹنوں کے بل سب بیٹھے ہوں گے۔ سب سے پہلے 3 لوگوں کو بلایا جائے گا، یعنی اب حساب کتاب شروع ہوگا، پوچھ تاچھ شروع ہوگی۔ اب گنہگاروں کا تو معاملہ الگ ہے، 3 ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو بڑے نیک کہلاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان میں سے ایک نے قرآن یاد کیا تھا اور دوسرا وہ تھا جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا تھا، تیسرا بڑا مالدار تھا۔ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے وہ کلام نہیں سکھایا جو میں نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل کیا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تلاوت قرآن جو کی ہے نا وہ اس لیے کی ہے کہ تجھے کہا جائے کہ فلاں قاری ہے، تجھے لوگوں نے قاری کہہ دیا، جا چلا جا، آج کے بعد ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بھی اجر نہیں ہے۔ پھر دولت مند کو بلایا جائے گا، اس سے فرمایا جائے گا کیا میں نے تجھے مال میں اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے بڑی دولت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں خیرات کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے صلہ رحمی کی نا، خیرات کی نا، اس لیے کی کہ تو چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ بڑا سخی آدمی ہے، تجھے سخی کہہ دیا لوگوں نے، جا آج کے بعد میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا تو نے حکم دیا تھا، میں نے لڑائی کی، میں شہید ہو گیا۔ رب فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے جہاد کرنے کی نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، چلا جا، آج کے بعد ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے زانوں پر اپنا دست مبارک مار کر کے کہا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جب پوچھ تاچھ ہوگی نا تو گنہگاروں کو تو الگ چھوڑو، جو یہ نیک تھے، بڑے بڑے نیک بن کے گھومتے تھے، ان کے لیے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہی حدیث پاک جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنا کہنے کے بعد میں آپ روئے، یہاں تک کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جسے ان کی جان چلی جائے گی، اتنا روئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ پہنچ کر کے کہا
اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہے ہم اس میں اس کو پورا پھل دے دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا کے لیے کرتا ہے نا تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو پھر وہ خالی ہاتھ اور قلاش ہو کر کے پہنچے گا۔ تو رب نے فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان سے صدق کے بارے میں، اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صدیقین سے ان کے صدق کا سوال کرے گا، اور یہ آگے فرمائے وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب وہ دردناک عذاب کتنا سخت ہوگا اس کا اندازہ تو کوئی بندہ کر نہیں سکتا، بس اتنا سمجھ لیں کہ جہنم میں سب سے کم جس کو عذاب دیا جائے گا اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کا بھیجا کھولنے لگے گا، اور وہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہو رہا ہوگا۔ یعنی جو سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اس کو اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جیسے ہانڈی کے اندر جو سالن کھولتا ہے ایسے اس کا بھیجا کھولنے لگ جائے گا، اور آپ اس کی سختیوں کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں؟ بس یہ سمجھ لیں ناسا نے ابھی سائنسدانوں نے ایک سیارہ معلوم کیا ہے، وہ اتنا گرم ہے کہ 48,000 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ اس سیارے سے لاوا نکل رہا ہے، اور اس لاوے سے پگھلے ہوئے لاوا پگھل کر کے پتھر بن جاتا ہے، اور یہ زمین سے 490 نوری سال کی دوری پر ہے، یعنی کروڑوں سال کی دوری پر ہے۔ اب اندازہ لگائیں جب کروڑوں سال کی دوری پر جو سیارہ ہے اس سے لاوا نکل رہا ہے اور 48,000 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہے، تو جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اس کا ٹیمپریچر کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ایسے لوگوں کو گنہگاروں کا اور بدکاروں کا عذاب تو دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہتے، آخرت کا عذاب تو بہت دور ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں 2 بچے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، ایک بچے کے پاس میں خوبصورت گولیاں ہیں اور دوسرے بچے کے پاس میں خوبصورت بہت جو ہے وہ اچھی میٹھی ٹافیاں ہیں۔ اب لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں کہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ خوبصورت گولیاں تم لے لو اور تمہاری وہ اچھی والی ٹافیاں مجھ کو دے دو۔ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے، لڑکا جو ہے وہ ٹافیاں لے لیتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ اس سے گولیاں لے لیتی ہے، تبادلہ کر لیا۔ لیکن لڑکے نے کیا کیا؟ لڑکے نے چالاکی کی، تھوڑی سی جو خوبصورت گولیاں تھی چھپا کے رکھ لی، پوری نہیں دی۔ اب وہ جا کر کے لڑکا بھی اپنے گھر پہ سو گیا، لڑکی بھی اپنے گھر پہ سو گئی۔ لڑکی کو بڑی سکون سے نیند آئی، وہ سوئی تو خواب میں بھی اس کو وہ خوبصورت گولیاں نظر آنے لگی، کیونکہ اس نے ایمانداری کی تھی۔ لیکن لڑکا جب بستر پہ جا کے سویا نا بچہ، تو سوچ رہا ہے کہ جس طرح میں نے تھوڑے سے چھپا لی تھی وہ گولیاں، لگتا ہے کہ لڑکی نے بھی کچھ گولیاں چھپا کر کے رکھ لی ہیں۔ اب بار بار یہی سوچ رہا لڑکا کہ اس نے کچھ چھپا لی ہیں، لگتا ہے اس نے مجھے پوری نہیں دی ہے، یعنی اس نے بے ایمانی کی نا تو اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے بھی بے ایمانی کی ہوگی۔ تو جو آدمی برا ہوتا ہے نا تو وہ ہمیشہ دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے، اور جو انصاف اور نیکی کی راہ پہ چلتا ہے اس کو دنیا میں بھی سکون رہتا ہے۔ تو جب بے ایمانی اور گناہ کرنے والا دنیا میں چین کی نیند صحیح سوتا ہے تو آخرت کے اندر اس کو کیسے سکون میسر آئے گا؟ اور کافروں کا عذاب تو پھر بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ قرآن مقدس کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو معمور فرما، قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، اسے عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کل قیامت کے دن قرآن کو ہمارا شفیع بنا دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔